السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آپ کی اکنامکس فرسٹ ایئر کی کلاس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. آج ہم چیپٹر نمبر 12 جو ہے اجارہ کے تحت قیمت و پیداوار کا تعین جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. کل ہم نے اسٹوڈنٹ جو ہے اجارہ کے متعلق پڑھا. تو آئی کام کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی جو مناپلی ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ اپنا اس کے تحت وہ جو ہے اپنے لیکچر جو ہے سننا شروع کر دیں. اسٹوڈنٹس یہ آپ کا جو پیج نمبر ہے 365 سے لیکچر سٹارٹ ہوگا آج کا. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ عرصہ قلیل میں اجارہ داران فرم کا توازن. لاسٹ ٹائم اسٹوڈنٹ جو ہم نے مناپلی کے متعلق پڑھا اور پھر مناپلی کے ڈیفینیشن پڑھی, پھر مناپلی کے جو ہے جو تمام اس کے جو پوائنٹس تھے وہ پڑھے. ہم نے کہا تھا کہ کسی شے کی پیداوار اور رصد پر اگر ایک ہی فرم کو اسٹوڈنٹس کلی اختیارات حاصل ہوں تو اس کو ہم مناپلی جو ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں قریبی شے کا کوئی جو ہے نعم البدل بھی موجود نہیں ہوتا. تو اور وہ جو ہوتی ہے فرم جو ہوتی ہے کیونکہ وہ سنگل لارجسٹ فرم ہوتی ہے تو فرم اور صنعت میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا اجارہ کیوں کر وجود میں آتی ہے. قدرتی حالات ہے, معاشرتی بہبود ہے, قانونی مراحت, فنی معلومات, تاجروں کا تعداد. تو آج اسٹوڈنٹس ہم عرصہ قلیل میں اجارہ دارانہ فرم کا توازن جو ہے اس میں قیمت اور پیداوار کا تعین کس طرح کیا جائے گا وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ جو بالکل جس طرح مکمل مقابلہ کی فرم میں بھی جب ہم نے فرم کی ڈیفینیشن اسٹوڈنٹ پڑھی تو ہم نے کہا تھا کہ فرم ایک ایسا تجارتی ادارہ ہوتے ہے جس کا واحد مقصد نفع کمانا ہوتا ہے. تو ایک اجارہ دار فرم جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہے اس کا بھی مقصد جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول ہے. تو اس ضمن میں وہ اپنی شے کے جو پیداوار کر رہی ہے اور اس پر اٹھنے والے مصارف پیدائش یا اخراجات ہوتے ہیں ان کو کمپیئر کرتی رہتی ہے اپنی فروخت سے ہونے والی آمدنی سے. یعنی آمدنی اور اخراجات کا وہ جو ہے وہ کرتی رہتی ہے کمپیریزن. اور پھر شے کہ جس مقدار پر اسے زیادہ سے زیادہ منافع یا نفع اسٹوڈنٹس حاصل ہوتا ہے یا نقصان اگر وہ کم سے کم برداشت کرتی ہے تو وہ اتنی مقدار پیدا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. عرصہ قلیل میں جو ہے اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے اس کی وضاحت جو ہے دو صورتوں میں کی جا سکتی ہے. یہ عرصہ قلیل میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سکرین جو شیئر کی جا رہی ہے اس پہ جو فرم کا مقصد اور جو میں نے ابھی الفاظ بولے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس ضمن میں یہ ہے اسٹوڈنٹس کے دو جو ہوتی ہیں صورتیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ کتنی شے کی مقدار پیدا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جا سکے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا طریقہ وہ اپناتی ہے وہ ہے کل لاگت اور کل حاصل کا طریقہ, ٹوٹل ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ کا طریقہ. تو اس میں جو ہے اجارہ دارانہ فرم جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس اس کا منافع اس سطح پر میکسیمم ہوگا جہاں پر اس کی کل وصولی اور کل لاگت کا فرق زیادہ سے زیادہ ہوگا. اس کا جو میتھمیٹیکل جو فارمولہ ہے اس کا جانچنے کے لیے ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ کا تو وہ لکھا ہوا ہے آپ کا پائی ایکول ٹو ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ. تو یعنی کل حاصل مائنس کل لاگت کا طریقہ یہ جو ہے اس کے ذریعے یعنی ایک فرم جو ہے وہ عرصہ قلیل میں
توازن کس طرح حاصل کرے گی اور پھر وہ میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ کتنا کمائے گی اور شے کی وہ پیداوار جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ تو جیسے کہ سکرین جو ہے اس پہ شیئر کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے ڈائیگرام ہے۔ اس پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے او ایکس پہ جو ہے ہارزنٹل جو ہے وہاں پہ ہم نے پیداوار کی جو ہے اکائیاں حاصل کی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور جہاں پہ جو ہے او وائی ہے وہاں پہ کل حاصل اور کلی مصارف کے جو ہم لکھا ہوا ہے ویریبلز، ان کے جو ہے ہم نے یعنی خطوط جو ہے جو بنائے ہیں ان کو۔ اب اس میں یہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، یہ ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں عرصہ قلیل میں اجارہ درانہ فارم کا توازن اور اس میں قیمت اور پیداوار کا جو تعین، اور یہ پیج نمبر 365۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ٹی آر جو ہے وہ او ایکس پہ جو ہے یہاں پہ کل جو ہے حاصل کا جو خط ہے اور ٹی سی جو ہے کل لاگت کا خط ہے۔ یہ ہم نے جو مصارف پیدائش پڑھے تھے تو یہ ٹی سی کا خط بالکل اسی طرح بنتا ہے، شروع میں کم ہوتی ہے، جو پیداوار کی اکائیاں بڑھتی رہتی ہیں تو آپ کے کل مصارف بھی بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر پیداوار کی اکائیوں کے فروخت کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ریونیو ہے وہ جو ہے وہ کس طرح بڑھتا ہے، تو وہ بھی ریونیو کا خط ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہ دونوں جو خطوط ہم نے اسٹوڈنٹس بنائے ہیں یہ عرصہ قلیل کے جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے دونوں خطوط اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی یہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ پوائنٹ اے پہ اور پوائنٹ بی پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں پوائنٹ ہیں جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں یا قطع کر رہے ہیں، یہ شو کرتا ہے کہ ان دونوں جو ہے پوائنٹس پہ ہماری کل حاصل اور کل لاگت برابر ہے، اور ان پوائنٹس پہ جو ہے فرم جو ہے وہ معمولی منافع کما رہی ہے۔ اب پہلے پوائنٹ نقطہ اے پہ جب اس نے قطع کیا دونوں خطوط نے تو وہاں سے ہم نے ایک عمود گرایا او ایکس پہ، تو ہمیں پیداوار کی اکائیاں جو ہیں او کیو ون جو ہے وہ حاصل ہوئیں، اور جہاں پہ دوسرے پوائنٹ پہ جو ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے بی جہاں پہ یہ ٹوٹل ریونیو ٹوٹل کاسٹ ایک دوسرے قطع کر رہی ہے، وہاں سے ہم نے اسٹوڈنٹس عمود گرایا پرپینڈیکولر جو ہے او ایکس پہ، تو ہمیں پیداوار کی اکائیاں کیو تھری جو ہے وہ ملی۔ اب یہ پیداوار کی اکائیاں ہیں، یعنی یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اگر فرم جو ہے پیدا کر سکتی ہے کیو ون سے لے کے کیو تھری تک جو ہے پیداوار جو ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ڈائیگرام سے شو ہو رہا ہے کہ اگر تو فرم جو ہے وہ کیو ون سے کم پیداوار اگر کرے گی اور کیو تھری سے زیادہ پیداوار کرے گی تو اسے پھر نقصان برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ کیو ون سے اگر کم کرتی ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ابھی اس قابل ہے کہ وہ زیادہ پیداوار کر سکے، تو اس ضمن میں اسے نقصان برداشت کرنا پڑے، وہ کم پیداوار کر رہی ہے۔ اور کیو تھری سے یعنی کوانٹٹی تھری سے، کیو اسٹینڈ فار کوانٹٹی اسٹوڈنٹس، اگر وہ کیو تھری سے زیادہ پیداوار کرتی ہے تو اس ضمن میں یہ ہے کہ کاسٹ جو ہے یا مصارف پیدائش جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے، پھر بھی اس کو جو ہے نقصان برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کیو ون سے کم اور کیو تھری سے زیادہ پیداوار کرتی ہے تو کل حاصل جو ہے وہ کل لاگت سے کم رہے گا۔ اور یہ ہم نے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرصہ قلیل میں جو اسٹوڈنٹس
فرم ہوتی ہے، اجارہ درانہ فرم ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے منافع حاصل کرے، کہ میکسیمم پروفٹ گین کرے۔ فرم کا ویسے بھی مقصد یہ ہوتا ہے، اجارہ درانہ فرم کا بھی، کیونکہ وہ سنگل لارجسٹ فرم ہوتی ہے، تو وہ اپنے مصارف پیدائش کا جو ہے کمپیریزن جو ہے آمدنی سے کرتی رہتی ہے، اور اس لیے یہ جو کل اصل کل لاگت کا طریقہ ہے، اس میں بھی یہی اپنایا جاتا ہے کہ کل اصل مائنس کل لاگت، تو منافع جو ہے کمایا جاتا ہے۔ اس لیے اس ضمن میں یہ ہے کہ جو ہے یہ جو فرمز ہوتی ہے تو یہ اپنی مختلف اپروچ استعمال کرتی ہے۔ تو جو مناپلی فرم ہوتی ہے بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ریونیو ٹوٹل کاسٹ کی جو اپروچ ہے کہ میکسیمم پروفٹ ول بی گین بائی دا فرم ویئر دیر از اے ڈفرینس بٹوین دا ٹوٹل ریونیو اینڈ ٹوٹل کاسٹ از میکسیمم۔ تو نو اب میں وضاحت جو میں نے اس کی آپ کو بتائی، اب اگر آپ ڈائیگرام کو دیکھیں، یہ دونوں پوائنٹ تو ہم نے ڈسکس کر لیے کہ کل اصل اور کل لاگت کا درمیانی فاصلہ ڈائیگرامیٹیکلی کہاں پہ زیادہ ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دو پوائنٹ ہیں پی او ٹی، یہ جو بنائے گئے ہیں اور ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں پوائنٹ شو کرتے ہیں the gap between the P and T is maximum. The 2 points which we have draw maximum. اب یہاں پہ شے کی مقدار جو ہے، یہاں سے اگر ہم ٹی سے پوائنٹ ٹی سے if we draw a perpendicular on OX, we got Q2 quantity. Q stand for quantity. تو quantity Q2, we got Q2, and that's at that quantity or Q2 the profit is maximum. تو یہاں پہ جو Q2 کی مقدار ہے، یہاں پہ جو ہے فرم کا منافع، وہ میکسیمم ہے۔ اب سٹوڈنٹس جو ہے پی، یہ دو نکات ہیں سٹوڈنٹس، بیسیکلی 2 پوائنٹس ہیں پی اینڈ ٹی۔ یہاں پہ ہم دو ٹینجنٹ کھینچتے ہیں، ٹینجنٹ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹینجنٹ جو ہے، ٹینجنٹ کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی اردو میں بھی، اب انگلش بتا رہا ہوں۔ ٹینجنٹ از اے اسٹریٹ لائن وچ ٹچز اے کرو۔ تو یہ جو ہے ایک خط جو ہوتا ہے، اس کو اردو میں مماس کہتے ہیں ٹینجنٹ کو، ایک ایسا خط مستقیم جو کسی قوس کو چھوتا ہوا گزر جائے۔ تو یہ ٹی سی ٹوٹل کاسٹ کا جو کرو ہے، اور یہ ٹوٹل ریونیو، یہ ایک قوس کی شکل میں ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے سٹوڈنٹس، یہ ہمیں دو کرنے پڑے، ڈرا کرنا پڑے، ٹینجنٹ جو ہے وہ ہمیں ڈرا کرنا پڑے۔ تو ان کی وجہ سے جو ہے سٹوڈنٹس، یہ جو ہوتا ہے، آپ جب آرک کو یہ ٹچ کرتا ہوا گزرتا ہے، بیسیکلی یہ جو ہے جب آرک کی شکل میں آپ کا خط ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر جب آپ ٹینجنٹ ڈرا کرتے ہو تاکہ آپ جو ہے سلوپ کو شو کر سکو۔ تو these two tangent we have drawn on TC and TR، بہت جو ہمارے خطوط ہیں یہ ان شیپ آف آرک ہیں، تو پھر اس کا جھکاؤ جو ہے سلوپ، اس کو شو کرنے کے لیے we draw two tangents۔ اور اب جو ہے پوائنٹ ٹی والا ٹینجنٹ جو ہے وہ ریونیو کے جو ہے سلوپ کی ایکسپلین کرتا ہے، کہ اس کا جھکاؤ، جبکہ جو پی والا ہے وہ
اس کو شو کر رہا ہے، ریونیو کو ٹی والا جو ہے وہ شو کر رہا ہے، ٹینجن جو ہم نے بنایا وہ کاسٹ کی جو ہے آر کی شکل میں جو ہے اس کو جھکاؤ کو. اب یہاں پہ جو ہم نے پرپینڈیکل گرایا تو یہ او کیو ٹو پیداوار کی یہ میکسیمم یہاں پہ پیداوار کا پروڈکشن ہے. اب جو اجارہ دارانہ فرم ہے یا مناپلی فرم ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ یہاں پہ اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے کرنے کی کوشش کرے گی پیداوار کی اکائیاں، تاکہ اپنا منافع بڑھا سکے یا میکسیمم جو ہے کر سکے. تو یہ اسٹوڈنٹ دو اپروچز ہیں. پہلی اپروچ میں نے ابھی آپ کو جو پڑھائی یہ ہے کل حاصل مائنس کل لاگت کا طریقہ. اس میں ہم ٹوٹل ریونیو اور ٹوٹل کاسٹ کی جو اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ حاصل کرتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ جو ہے جو اگلا جو ہمارا طریقہ ہے، کیونکہ یہ دو طریقے ہیں، تو اس میں جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں مختتم حاصل اور مختتم لاگت کا جو طریقہ ہے. مختتم حاصل اور مختتم لاگت، مختتم حاصل سے مراد کسی شے کی پیداوار کی خاص مقدار کو ایک زائد اکائی کو فروخت، کسی شے کی ایک زائد اکائی کو فروخت کرنے سے جو ہمیں وصولی ہوتی ہے وہ مختتم جو ہے وصولی یا مختتم حاصل کہلاتا ہے. اور اسی طرح مختتم لاگت کی جو ڈیفینیشن میں نے پہلے بتائی تھی پھر بتایا دے رہا ہوں، کسی شے کی ایک زائد اکائی جو ہے اس کو بنانے پر جو اخراجات آتے ہیں، کسی شے کی ایک زائد اکائی پہ بنانے پہ اخراجات جو ہوتے ہیں وہ مختتم لاگت کہلاتی ہے. اب یہ جو سیکنڈ اپروچ ہے کہ عرصہ قلیل میں اجارہ دارانہ جو فرم ہے اس کا توازن، تو یہ سیکنڈ اپروچ ہے جہاں پہ ایم سی ایکول ٹو ایم آر یا مختتم حاصل برابر ہے مختتم لاگت کے. یہ اپروچ جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس. تو اس طریقے کے مطابق اسٹوڈنٹس فرم کا توازن وہاں پہ ہوگا، there is a equilibrium of firm where there is a MR is equal to MC، کہ جہاں پہ مائنر ریونیو مسٹ بی equal to مائنر کاسٹ. یہ جب دونوں مائنر ریونیو مائنر کاسٹ ایک دوسرے کے ایکول ہوں گے یا مختتم حاصل مختتم لاگت ایکول ہوں گے تو یہ جو ہے فرم جو ہے وہ اس میں ہوگی توازن کی شکل میں ہوگی. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہے آپ کا جو یہ توازن کے دو شرائط مکمل قابل میں نے اسٹوڈنٹس آپ کو پڑھائی تھی. ایک تو یہ تھی کہ جو مختتم حاصل برابر مختتم لاگت، اور دوسرا کہ مختتم لاگت کا ایم سی کا جو خط ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کرتا ہوا ایم آر کے خط کو قطع کرے. یہ توازن کی جو ہے دو بڑی مشہور شرائط ہیں. اب اسٹوڈنٹس یہ جو دوسرا طریقہ ہے مائنر ریونیو مائنر کاسٹ کا، تو یہاں بھی وہی ہے کہ جہاں پہ فرم کا توازن equilibrium will be took place where MR equal to MC، جہاں پہ MR کا خط MC کے برابر ہوگا، اور جو ہے اس کے علاوہ وہ دوسری شرط بھی ہماری پوری ہوگی کہ وہ جب نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے MR کو قطع کرے گا. اب اسٹوڈنٹس مکمل مقابلے کے تحت اوسط حاصل اور مختتم حاصل کے ایک ہی ہوتا تھا، اور یہ بالکل اس کے متوازی ہوتا تھا او ایکس کے. اب اگر وہ آپ کے مائنڈ میں وہ ایوریج ریونیو اور مائنر ریونیو کا خط اور قیمت کا خط ایک ہی بنتا تھا اور ایکس کے متوازی ہوتا تھا، بالکل جیسے ریلوے کی لائن ہوتی ہے. اب اس میں جو اجارہ داری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس، اس میں ہم نے بتایا آپ کو کہ اجارہ داری میں کیونکہ سنگل لارجسٹ فرم ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ ہوتا ہے آپشن کہ وہ قیمت کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے، کیونکہ مکمل مقابلے میں تو اسٹوڈنٹس جو ہے لارج نمبر آف بائر اینڈ سیلرز ہوتے ہیں، بٹ ان مونوپلی دیر از اونلی سنگل فرم، اے سنگل فرم who has fully controlled over production and supply and no close substitute is available or it can affect the price. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افیکٹ دا پرائس، یعنی کہ وہ قیمت کو اثر انداز قیمت پر ہو سکتی ہے.
اور اگر وہ اپنی جو ہے زیادہ اشیاء بیچنا چاہے اجارہ دار فرم تو قیمت میں کمی کی پالیسی اختیار کرتی ہے۔ جب وہ قیمت میں کمی کی پالیسی اختیار کرتی ہے تو اس کے ضمن میں ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ جب وہ قیمت میں کمی کرے گی تو اس کا ریونیو کم ہوگا، یعنی حاصل کم ہوگا۔ اس ضمن میں اس کا اوسط حاصل یعنی ایوریج ریونیو کی ڈیفینیشن کہ شے کی فی اکائی فروخت سے جو وصولی ہوتی ہے وہ اوسط وصولی کہلاتی ہے، وہ بھی کم ہوتا ہے، اور مختتم حاصل یا وصولی یعنی کسی شے کے زائد یا اگلی اکائی کو فروخت کرنے سے وصولی ہوتی ہے، یہ دونوں اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں، بوتھ ڈیکریزز، یہ دونوں کم ہوتے ہیں، بوتھ ڈیکریزز۔ اور اس طرح اسٹوڈنٹس اے آر کا خط جو ہوتا ہے یا ایوریج ریونیو کا خط اور مائنر ریونیو کا خط جو ہوتا ہے یہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب گرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ یہ ایوریج ریونیو مائنر ریونیو کو یہ خط آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ جب قیمت کم ہوتی ہے تو اے آر کا خط جو ہے اوپر سے نیچے گر رہا ہے، اور جب اے آر قیمت کیونکہ اب پیداوار کی اکائیاں زیادہ فروخت کرنا چاہ رہی ہے اجارہ دار فرم تو وہ اوپر سے نیچے تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، جبکہ مائنر ریونیو ایم آر کا خط تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے اس لیے وہ ایم اے آر کے نیچے رہتا ہے۔ اور یہ دونوں خطوط اسٹوڈنٹ اے آر اور ایم آر کے جو ہے یہ بائیں سے دائیں جانب گرنے کا رجحان رکھتے ہیں، یعنی یہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب اسٹوڈنٹ سے گرتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس چونکہ اوسط حاصل کے مقابلے میں مختتم حاصل تیزی سے گرتا ہے، اس لیے ایم آر کا خط ہمیشہ اے آر خط کے نیچے رہتا ہے۔ یہ آپ کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایم آر کا خط اے آر کے نیچے ہی رہ رہا ہے۔ اب جو ہے جو ابھی ہم اس کی جو ڈائیگرام میں نے پہلے آپ کو بتانے کے لیے آگے بتائی شیئر کی تھی کہ وہ کس طرح پھر وہ اجارہ داری کے جو ہے تحت جو ہے فرم جو ہے اب نارمل پروفٹ کس طرح کمائے گی، فرم اپنے اجارہ داری کے تحت کس طرح اب نارمل پروفٹ کمائے گی، کیونکہ تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ جب مقابلہ نہیں ہوتا تو فرم جو ہے غیر معمولی منافع۔ اب یہ ڈائیگرام اگر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی سکرین پہ جو شیئر کی جا رہی ہے آپ کے سامنے، اس میں اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو ڈائیگرام میں جو ہے او ایکس پہ جو ہم نے پیداوار کی اکائیاں جو ہے وہ لے لی ہیں اور او وائی کے ساتھ قیمت اور حاصل اور لاگت لی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ ذہن میں رہے کہ اب ہم اجارہ داری کو جو ہے وہ کر رہے ہیں ڈیفائن، تو اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، اس کی آپشن ہوتی ہے یہ شے کہ زیادہ اکائیاں فروخت کرنے کے لیے جو ہے اپنی قیمت کم کر سکتی ہے۔ اب جب قیمت کم کرتی ہے اسٹوڈنٹس تو اس کا جو اوسط حاصل کا ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے تیزی کے ساتھ گرتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ جو ڈائیگرام ہے اس میں اے آر کا خط اگر دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ اوپر سے نیچے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گر رہا ہے۔ جب اسٹوڈنٹس یہ اے آر جو ہے اوسط حاصل کا خط جو ہے وہ گرتا ہے تو ایم آر مختتم حاصل جو ہوتا ہے وہ اس سے تیزی کے ساتھ گرتا ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو جب مائنر ریونیو مائنر کاسٹ کی اپروچ بتا رہا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ اب یہ ڈائیگرام جو ہے یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ فرم جو ہے وہ اپنا غیر معمولی منافع کس طرح کماتی ہے۔ توازن تو ساتھ ایم آر کی جو مختتم جو حاصل برآ مختتم لاگت کا جو ہے توازن وہ بھی آپ میکسیمم پرافٹ کس طرح کما رہی ہے وہ بھی یہاں پہ واضح ہو جائے گا، اور ساتھ اس کا جو ہے فرم جو ہے غیر معمولی منافع جو کما رہی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ایم آر کا خط نیچے آ گیا کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جو ہے ہم نے اے سی کا خط بنایا ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اے سی کا خط جو بنایا ہے ہم نے کاسٹ کے جو مصارف پیدائش کے جو چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جو ایوریج کاسٹ ہوتی ہے پہلے کم ہوتی جاتی ہے، پھر جو ہے کم ایک میکسیمم لیمٹ پہنچ کے پھر وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔
تو یہ اے سی کا خط جو ہم نے بنایا، اور اس کے بعد مختتم لاگت کا خط بنایا۔ اب اگر دیکھیں تو مختتم لاگت کا خط جو ہے، مختتم لاگت کا خط یہ پہلے جو ہے ایوریج کاسٹ، اوسط جو لاگت ہے، اور سے کم یہ بھی تیزی کے ساتھ گرتا ہے پہلے شروع میں، پھر یہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے یہ جو ہے ایم سی کی جو یعنی مختتم لاگت ہوتی ہے، مارجنل کاسٹ جو ہوتی ہے، یہ اس لاگت سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو ایم سی کا خط جو ہے وہ اے سی سے زیادہ جو ہے اوپر کی طرف حرکت کر گیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہے یہ نقطہ توازن کی جو پہلی شرط تھی وہ ہماری تھی ایم سی کا جو خط ہے مختتم ماصل کا، وہ ایم آر کو قطع کرے۔ تو اگر ہم، اور جب یہ ایم سی کا خط اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ ای پر ایم آر کے خط کو قطع کر رہا ہے، اور یہاں پہ ہماری توازن کی پہلی شرط، یہاں پہ دونوں قطع کر رہے ہیں ایم سی کا خط ایم آر کو، یہ شرط ہماری پوری ہو گئی کہ ایم سی یہ مختتم اثر اور مختتم لاگت کی جو اپروچ تھی وہ ہماری پوری ہو گئی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مختتم پہلی ہماری تھی کل حاصل مائنس کل لاگت کا طریقہ، اور یہ مختتم حاصل برابر ہے مختتم لاگت۔ تو یہ ہمارا یہ جو توازن ہم نے کیا، اب یہ پیداوار کی اکائیاں کتنی ہونی چاہیے؟ اب پیداوار کی اکائیاں معلوم کرنے کے لیے آپ یہاں سے اگر عمود گرائیں تو پوائنٹ ای سے اگر ہم عمود گرائیں تو یہ آپ کو جو ہے او کیو، یعنی کیو پیداوار، کیو اسٹینڈ فار کوانٹٹی، کیو پیداوار کی اکائیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اب یہ پیداوار کی اکائیاں جو او کیو کے برابر ہیں، اب قیمت معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ پیداوار تو ہم نے معلوم کر لی، اجارہ دار فرم نے پیداوار معلوم کر لی کہ وہ کو فرم جو بھی ہے وہ پیداوار او کیو پیدا کرے، تو پھر وہ جو اب نارمل پروفٹ کما سکتی ہے، تو پھر وہ قیمت کتنی مقرر کرے۔ قیمت مقرر کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیمت اور ایوریج ریونیو ایکول ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اے آر کا خط موجود ہے۔ اب آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اے آر خط کی طرف حرکت کرنی ہے، تو اب نقطہ توازن جو ہے جو آپ نے نکالا ہوا ہے ای پوائنٹ آف ایکویلیبریم، نقطہ توازن ای جو آپ نے نکالا ہے جہاں ایم سی کا خط انٹرسیکٹ کر رہا ہے ایم آر کو، یہ نقطہ توازن ہے۔ یہاں سے اسٹوڈنٹس آپ نے اوپر اے آر کی طرف حرکت کی، اے آر کی طرف حرکت کی تو آپ کو نقطہ ایف ملا۔ جب آپ نے ٹچ کیا نقطہ ایف کو تو نقطہ ایف جو ہے حاصل ہوا۔ اب نقطہ ایف سے ہم نے ایک عمود اسٹوڈنٹ گرایا جو او وائی پہ ہمیں قیمت پی حاصل ہو گئی۔ یہ قیمت پی ہمیں کس طرح حاصل ہوئی میں پھر بتایا دے رہا ہوں کہ یہ نقطہ توازن اسٹوڈنٹ جو ہے جو ہم نے نکالا ہے جہاں ایم سی کا خط، اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں ڈاٹڈ جو خط ہے وہ ایم مارک ڈاٹڈ خط کو نقطہ ای پہ قطع کر رہا ہے، یہ نقطہ توازن ہے، اور یہاں پہ ایم سی ایکول ٹو ایم آر ہے۔ اب یہاں سے اسٹوڈنٹ ہم نے ایک جو ہے قیمت معلوم کرنے کے لیے نقطہ توازن سے ہم جو ہے اے آر، کیونکہ پی ایکول ٹو ایوریج ریونیو ہوتا ہے یعنی قیمت برابر ہے اوسط اصل، تو اوسط اصل کا خط ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم نے اوپر کی طرف حرکت کی ایف تک نقطہ حاصل ہوا۔ اب اسٹوڈنٹس یہ جو نقطہ ایف ہمیں حاصل ہوا ہے، یہاں سے ہم نے او وائی پہ اسٹوڈنٹس عمود گرایا اور ہمیں قیمت جو ہے پی حاصل ہو گئی۔ اب شے کی قیمت معلوم ہو گئی ہمیں، اب اوسط حاصل جو ہے وہ ایف کیو کے برابر ہے۔ او کیو پیداوار کی اکائیاں، اوسط حاصل ہمارا ایف کیو کے برابر ہے۔ اب منافع جاننے کے لیے جو ہے لاگت بھی معلوم کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس، اس کے لیے ہمیں اے سی ایوریج کاسٹ کے خط تک آنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم جناب پھر جو ہے اوپر کی طرف حرکت ہم نے ای سے کی تو اوسط لاگت کے خط جو ہے بی کو ہم ملے،
بی کو جب ہم نے ٹچ کیا تو یہاں سے لاگت کتنی ہے اس کے لیے ہم نے او وائی پہ عمود گرایا تو ہمیں اسٹوڈنٹس لاگت سی مل گئی، اور یہ ایف کیو کے یہ برابر ہے بی کیو، اور یہ بی کیو جو ہے ہماری اوسط لاگت ہے۔ اب اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو فارمولا ہوتا ہے کل حاصل کا، وہ اوسط حاصل ضرب پیداوار کی اکائیاں او کیو انٹو ایف کیو او کیو ایف پی، آپ کے پاس پیداوار کی اکائیاں آ گئی، جبکہ کل لاگت کا فارمولا پہلے بھی بتایا تھا پھر بتایا دے رہا ہوں، اوسط لاگت ضرب پیداوار کی اکائیاں، یہ آپ کی سکرین پہ شیئر بھی کیا جا رہا ہے، آپ کی سکرین پہ شیئر بھی کیا جا رہا ہے او کیو انٹو بی کیو۔ اگر پھر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے بی کیو، یہ بی کیو دیکھیں یہ آپ کی لاگت کا ہے، ایف کیو آپ کی اوسط حاصل اور بی کیو آپ کی اوسط لاگت۔ تو جب آپ نے ان کو ملٹیپلائی کیا تو او کیو انٹو بی کیو بیکم او کیو بی سی، یہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ گئی کل لاگت۔ اور فرم کا جو منافع ہوتا ہے اسٹوڈنٹس وہ ہمیشہ کل حاصل مائنس کل لاگت ہوتا ہے، تو او کیو بی سی یہ کل لاگت سے مائنس او کیو آپ نے جب کیا اس کو نفی حاصل کو او کیو ایف پی سے، تو آپ کے پاس جو منافع آیا وہ پی سی بی ایف، پی سی بی ایف، پی سی بی ایف، یہ اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس طرح بنا کہ کل حاصل مائنس کل لاگت، کل حاصل جو ہے او کیو، میں پھر ڈائیگرام پہ چلا گیا ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں، یہ جو شیڈڈ ایریا بنا ہوا ہے، شیڈڈ ایریا بنا ہوا ہے، یہ بیسیکلی آپ کا غیر معمولی منافع کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ جو ہے اس کو ہمیشہ اسٹوڈنٹس اس کو ہم نے لائن لگا کے کر دیا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا منافع کا ایریا ہے۔ اس میں یہ کہ اس کو اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ، تو اینٹی کلاک وائز جب چلے قیمت سے آپ شروع کریں پی سی بی ایف، پی سی بی ایف، تو جب ہم نے میتھمیٹیکل پروف کیا تھا تو اسٹوڈنٹ یہ او کیو انٹو ایف کیو برابر ہے او کیو ایف پی، او کیو انٹو بی کیو برابر ہے او کیو بی سی، تو فرم کا جو منافع اسٹوڈنٹ آیا تھا وہ یہ تھا کل حاصل مائنس کل لاگت او کیو ایف پی مائنس او کیو بی سی ایکول ٹو پی سی بی ایف، تو یہ کل حاصل جو ہے وہ کل لاگت سے زیادہ ہے، اس لیے فرم جو ہے وہ میکسیمم پرافٹ یا اب نارمل پرافٹ کما رہی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ جو اجارہ دار فرم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، یہ ہمیشہ جو ہے جو اپنی قیمت ہے وہ اکائی سے مقرر وہاں پہ کرتی ہے جہاں طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہو، برابر اور کم طلب کی لچک پر شے کی قیمت نہیں مقرر کرتی۔ اب اسٹوڈنٹس اگر آپ ڈائیگرام کو دیکھ رہے ہیں اور شیئر کی جا رہی ہے تو جو ہے ڈائیگرام کے مطابق خط طلب کے جو اے ہے کہ نقطہ پر این پر طلب کی لچک اکائی کے برابر ہے، طلب کی لچک اکائی کے برابر ہے، نقطہ این پر طلب کی لچک اکائی کے برابر ہے۔ اب یہاں بھی وہ قیمت مقرر نہیں کرتی اور اس سے نیچے، کیونکہ وہ نیچے جب چلے گا وہ اکائی سے کم ہو جائے گی، وہاں بھی وہ قیمت مقرر نہیں کرے گی، اس لیے اس نے نقطہ ایف پہ، اگر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو نقطہ ایف پہ جا کے قیمت مقرر کی ہے، کیونکہ وہاں پہ طلب کی جو لچک ہے وہ اکائی سے زیادہ ہے، طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ اپنی قیمت جو ہے وہ مقرر کرے گی۔ تو اب ایک یہ بھی ہے کہ جو اجارہ دار فرم ہوتی ہے یہ جو ہے، یہ ابھی ہم نے اس میں آپ کو بتا دیا کہ عرصہ قلیل میں جو ہے وہ اجارہ دار فرم جو ہے وہ کس طرح وہ اپنا کرتی ہے، یہ جو اپنے اس عنوان کے تحت چارٹ آن ایکویلبریم آف فرم انڈر مونوپلی، تو اس میں اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ دو صورتیں میں نے آج بتائی آپ کو، کل حاصل کل لاگت،
اس کے بعد ڈائیگرام اس کی بتائی، پھر اس کی وضاحت کی، پھر اس کے بعد میں نے مختتم اصل اور مختتم لاگت کا طریقہ بھی آپ کو مکمل پڑھایا، ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ اجارہ داری کے تحت جو فرم اپنا غیر معمولی منافع کس طرح کماتی ہے، تو اس میں پھر میتھمیٹیکلی بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ تو کل ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ لازم یہ ایک تاثر ہے، ایک تاثر ہے کہ اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ غیر معمولی منافع کماتی ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، بعض اوقات جو ہے اجارہ دار فرم جو ہے وہ نقصان بھی برداشت کرتی ہے، تو وہ حالات جو کچھ ہے جس میں اجارہ دار فرم جو ہے اس کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، ٹل دین اللہ حافظ۔